لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات، اس سے پہلے کی گفتگو میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ اس کائنات میں ہر دور میں کائنات کے خالق اور مالک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رہنما بھیجے، جنہیں مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے یاد کیا گیا: نبی، پیغمبر، رسول، رہنما، ہادی، پرافٹ، اوتار۔ سب سے آخر میں کائنات کے مالک کی طرف سے جس رہنما نے کائنات میں قدم رکھا، اسے دنیا محمد رسول اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ ظاہر ہے دنیا میں کسی نظریے کو پیش کرنا اور دنیا کو اس نظریے کا گرویدہ بنا لینا آسان نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے جس ماحول میں اس دنیا میں قدم رکھا، اس علاقے اور اس ماحول کے بارے میں خود قرآن مجید کا ارشاد ہے: وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ دنیا کی تاریخ سے واقف افراد جانتے ہیں کہ عرب کا علاقہ اس وقت انتہائی پچھڑا ہوا، بے تہذیب، جہاں بات بات پر لوگوں کے درمیان جنگیں ہوا کرتی ہیں، جہاں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے افراد رہتے ہیں، جہاں دنیا کی تمام برائیاں عام ہیں، اس علاقے میں اللہ کے نبی کو بھیجا گیا۔ اس علاقے سے برائیوں کو ختم کر کے آہستہ آہستہ ساری دنیا میں امن، بھائی چارے کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور ساری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ کائنات میں صرف کائنات کا خالق اور مالک ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس کے احکام کی روشنی میں کائنات کی ہر شے کو جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، 40 برس تک مکے میں جہاں کھلی ہوئی گمراہی پائی جاتی ہے، وہاں ہدایت کے مطابق ایسی زندگی بسر کی کہ اس وقت کے بد کردار آپ کے کردار کا کلمہ پڑھنے لگے، اس وقت کے جھوٹے افراد میں آپ کو صادق اور سچا سمجھا جانے لگا، اس وقت کے بے ایمان آپ کو امانت دار کہنے لگے۔ 1-2 برس نہیں، بچپنا، نوجوانی، جوانی اور آخر 40 برس تک جب آپ نے اپنے کمال کردار کا کلمہ پڑھوا لیا تو اپنے خدا کی وحدانیت کا کلمہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے 40 برس کے بعد ان افراد کو جو آپ کے کردار کا کلمہ پڑھتے تھے اکٹھا کیا، اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے انہیں یہ بتایا کہ کائنات کا مالک صرف ایک ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، صرف وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس نے اپنے ان قوانین کو میرے ذریعے دنیا کے سامنے بھیجا ہے جن کے ذریعے دنیا انسانیت کی بلندیوں کو طے کر سکتی ہے۔ چنانچہ اسلامی قوانین دنیا کے سامنے پیش کیے گئے۔ کسی بھی ماحول میں جب مزاج کے خلاف قوانین پیش ہوتے ہیں تو بے چینی پیدا ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی بالکل یہی ماحول تھا۔ دشمنوں کی طرف سے مسلسل آزار و اذیت کا نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن آپ نے بار بار صبر کا مظاہرہ کیا۔ 13 برس تک مکے کی زندگی میں اپنے
اپنے کردار اور اپنی محبت اور مہربانی کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو عام کرتے رہے۔ جب اس کے باوجود لوگ آپ کے خون کے پیاسے دکھائی دیے تو آپ مکہ چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے۔ مدینے کا ماحول نسبتاً ان تعلیمات کو عام کرنے کے لیے سازگار ثابت ہوا اور مدینے میں آپ کو کچھ عرصے کے لیے امن و سکون کی زندگی نصیب ہوئی، لیکن مکے کے دشمنوں نے وہاں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا اور مسلسل آپ کے خلاف جنگیں تھوکتے رہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہوتا ہوا دکھائی دیا تو خداوند عالم نے اپنے نبی کو ان دشمنوں سے مقابلے کی اجازت دی، لہذا نبی رحمت جو تقریباً نصف صدی اپنے کمال کردار، اپنی رحمت، اپنی مہربانی، اپنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کر چکے تھے، اپنے چاہنے والوں کو دشمن سے مقابلہ کرنے کی اجازت دی انہوں نے۔ اور یہ بھی تاریخ کی حقیقت ہے کہ آپ نے خود کبھی کسی بھی بڑے سے بڑے دشمن کے سامنے تلوار نہیں اٹھائی، اگرچہ خود بذات خود جنگ میں موجود رہتے تھے، لیکن آپ کی رحمت اور آپ کی مزاج رحمت کا تقاضا تھا کہ تلوار نہ اٹھائیں، چنانچہ آپ نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ آپ کا کمال کردار تھا، جو لوگ جوق در جوق آپ کی طرف کھنچتے چلے آتے تھے۔ آپ کے بعد بھی آپ کی وہی تعلیمات ساری دنیا کے سامنے پیش کی جاتی رہیں، اور آج دنیا میں جو ہر طرف اسلام کا بول بالا دکھائی دیتا ہے وہ آپ کی اخلاقی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ ان تعلیمات کو سامنے رکھ کر اسلام کو پہچاننے کی کوشش کی جائے، اسلام کے نام پر مجرمانہ ذہنیت کے حامل افراد کے کردار کو اسلامی تعارف کا ذریعہ ہرگز نہ بنایا جائے۔ دنیا جانتی ہے کہ ہر اچھے قانون اور ہر اچھی صفت کو لے کر کچھ افراد اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر دنیا میں بعض مجرمانہ ذہن کے افراد اٹھتے رہے اور دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس کی غلط شکل دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے۔ ساری دنیا کے افراد سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ اسلامی قوانین، قرآن مجید، پیغمبر اسلام کی حیات کا باریکی سے مطالعہ کریں، اس زندگی میں انسانیت کی اقدار کو سربلندی عطا کرنے والے تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں، غور کریں، اور اگر کہیں پر کسی طرح کی کوئی غلط فہمی نظر آتی ہے تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ نظریات سمجھنا، نظریات کو پرکھنا، ان کے بارے میں گفتگو کرنا انسانی حق ہے، لیکن کسی پر جارحانہ رویہ رکھتے ہوئے حملہ آور ہونا یہ انسانی مزاج پر انسانیت کے خلاف شمار ہوتا ہے۔ ہم جس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارا ملک دور قدیم سے ساری دنیا کے لیے امن و امان کا گہوارہ رہا ہے، چنانچہ جب اس ملک میں اسلام نے اور مسلمانوں نے قدم رکھا تو ہمارے ملک کے برادران وطن نے جس گرمجوشی سے استقبال کیا اور جس طرح اسلام اور مسلمانوں کو گلے لگایا وہ ساری دنیا میں بے مثال ہے۔ ایک طویل عرصے سے آج تک اسلام اور مسلمان اس ملک میں انتہائی امن اور سکون کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں۔ تاریخ کے اس دور میں اگر کہیں پر کسی حاکم، کسی بادشاہ، کسی جارح کی طرف سے کسی بھی شخص پر ظلم کیا گیا ہے تو مظلوم اپنے حق کا مطالبہ اپنے خالق کی بارگاہ سے کرے گا اور ظالم کو اس کے مالک کی بارگاہ سے قرار واقعی سزا ملے گی۔ اسلام کسی بھی ظالم کے ظلم کی حمایت نہیں کرتا اور ہر مظلوم کی حمایت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اسلام مظلوم کی حمایت میں مذہب نہیں دیکھتا، دین نہیں دیکھتا، نظریہ نہیں دیکھتا، بلکہ مظلوم کی حمایت پر کمر بستہ رہتا ہے۔ لہٰذا ہم اب تک جس امن اور بھائی چارے کے ساتھ اس ملک میں امن اور سکون کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی ہمارے برادران وطن ہمارے ساتھ وہی محبتانہ برتاؤ روا رکھیں گے، اور اگر کسی شخص کی طرف سے اسلام کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیش کی جائے گی تو اسلامی دانشوروں کے
کے ساتھ بیٹھ کر اس نظریے اور اس غلط فہمی کا ازالہ کریں گے۔ اسلام ساری دنیا کو امن و امان کا پیغام دینے کے لیے آیا۔ آج بعض نفرتی اذہان دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام ساری دنیا سے لڑنے کے لیے، ساری دنیا کو دبانے کے لیے، ساری دنیا کو پریشان کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام نے اپنی تعلیمات کی بنیاد ہی امن و امان اور سلامتی کو قرار دیا ہے، جیسا کہ اسلام کے نام سے ظاہر ہے۔ اسلام سب کی سلامتی چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک خدا کی عبادت کا جہاں حکم دیا گیا ہے، ظاہر عبادت کسی نعمت کے مقابلے میں طلب کی جاتی ہے۔ عام طور پر انسانی بھوک کو مٹا دینا سب سے بڑی نعمت ہے، لہذا اس نعمت کے مقابلے میں عبادت کا مطالبہ خداوند عالم کی طرف سے کیا گیا اور کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس بھوک مٹانے کی نعمت کو ایک اور نعمت کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ انسان کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرے جس نے بھوک میں کھانا کھلایا اور ناامنی اور خوف کے ماحول میں امن و امان فراہم کیا۔ گویا امن و امان اسلام کی نظر میں اتنی بڑی عبادت ہے کہ امن و امان فراہم کرنے والا اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ دین اسلام کے سلسلے میں موجودہ دور میں جن غلط فہمیوں کی بنیاد پر نفرت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، ضرورت ہے کہ اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے صحیح آئین اور صحیح قوانین دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں۔ بعض ایسے افراد جو جرائم پیشہ ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں، بعض اوقات جس طرح ہر مذہب میں سوء استفادہ کر کے مذہب کے نام پر اپنی مجرمانہ ذہن کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، بالکل اسی طرح اسلام میں بھی کچھ افراد اسلام کا نام لے کر مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ ایسے بیانات دیتے ہیں جس سے اسلام کی بگڑی ہوئی شکل دنیا کے سامنے پیش ہو سکے۔ ضرورت ہے ایک امن پسند انسان کو کہ ایسے مجرمانہ ذہن کے حامل افراد سے دور رہے، ان کے ذہن کی خباثت اور ان کے ذہن میں پلنے والی برائیوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرے کہ جو کچھ اسلام کے نام پر یہ دنیا کو بتا رہے ہیں وہ اصل میں ان کے مجرمانہ ذہن کی پیداوار ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین اسلام اپنے آئین، اپنے مذہب اور اپنے دستور کے ساتھ پوری انسانیت کی خدمت کا مذہب ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی اونچ نیچ، کسی بھی طرح کا غلط برتاؤ، کسی بھی طرح سے کسی پر اپنے دین کو تھوپے جانے کا کوئی قانون نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔